اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے شک زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کی نافرمانی کر کے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور اس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کے قوانین شریعت ہمارے آج کے قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار دیے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کا شادی کرنے کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ یہ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حابیل علیہ السلام نے ایک بکری کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی کٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کی روایت کے مطابق آسمان سے ایک آگ نکلی اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پہ قابیل نے کہا کہ یقیناً میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، اور حابیل علیہ السلام کو مارنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا اور لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے قابیل کے سامنے 2 کوے آئے جو آپس میں لڑ رہے تھے، چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کریت کر دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا اور پھر اس پہ مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے کوے کو یہ کرتے دیکھا تو اس کو افسوس ہوا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ پھر قابیل نے گڑھا کھود کر حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفن کر دیا اور اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شیطان بار بار ان کے پاس آتا تھا اور اس کو ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ شیث علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تربیت پر بچپن سے ہی خاص توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تمام مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا اور حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی کچھ عرصے بعد دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی کچھ روایات کے اندر یہ ملتا ہے
کہ قابیل اور اس کی آل اولاد ایک وادی کے اندر رہتے تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پہ کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھاتا رہا، اور ان آلات پر ان کو ایسی آوازیں سنائیں جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فتور میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم برہنہ لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ حضرت شیز علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور ان کی عید کے دن وہاں پہنچ گیا جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فطر و فجور میں مبتلا ہوتی تھی۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا، اس نے وہاں پہ جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیز علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان میں مرد بہت زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، اس کے برعکس جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں ہوتی تھی، جبکہ حابیل کی قوم کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ بعض مومنین میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کر کے حابیل کی قوم میں جا کر ان کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ساری روایتیں بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت لو تو نہ اس کی تکذیب کرو نہ ہی اس کی تکریم کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن کو لے کر وہاں سے گیا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ مل کے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔